بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے مسائل ذکر کرنے کے بعد اب آگے سفر کے کچھ مسائل ذکر کر رہے ہیں کہ سفر کے اندر قصر نماز کا کیا حکم ہے، شرعی سفر کب بنتا ہے، کس کس جگہ پر انسان قصر نماز پڑھے گا، کہاں پر مکمل نماز پڑھے گا، کون سا انسان کا وطن اصلی بنتا ہے، کون سا وطن اقامت بنتا ہے۔ کہ ویسے تو بڑے لمبے چوڑے تفصیلی احکام ہیں، لیکن اتنا جاننا ضروری ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوا، جو اس کا گھر ہے، جہاں اس کی رہائش ہے، ماں باپ رہتے ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کو کہتے ہیں وطن اصلی، یعنی اس کا اصلی گھر دنیا کے اندر وہ یہ ہے۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا، بالغ ہوا، اپنے کچھ ضروریات کے لیے نوکری کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ یہاں سے رخصت ہوا اور ایک دوسرے شہر جا کر رہنے لگا جس کی مسافت اس اپنے گھر سے یا کسی بھی جگہ کسی بھی علاقے میں جا کر اس نے رہنے کی رہائش کی اختیار کی، وہاں اپنے بیوی بچوں کو رکھ لیا، ملازمت کی وجہ سے پچھلے گھر کو مستقلاً ترک نہیں کیا، اس نیت سے نہیں گیا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ بھی میرا گھر ہے لیکن میری ملازمت وہاں ہے تو میں وہاں رہوں گا۔ اپنی بیوی اکیلا رہتا ہے تب، بیوی بچوں کے ساتھ رہے تب، کسی شہر میں تعلیم کے سلسلے میں اپنا سامان عارضی لے کر گیا اور 15 دن اس نے وہاں پر قیام کر لیا، اس کو کہتے ہیں وطن اقامت۔ جس طرح اس اپنے شہر میں وہ مکمل نماز پڑھے گا، اسی طرح اس وطن اقامت کی حدود میں جیسے داخل ہوگا وہ وہاں پر بھی مکمل نماز پڑھے گا۔ مثال دیتا ہوں، ایک بندے کا یہاں ڈالی میں گھر ہے لیکن ملازمت کے سلسلے میں لاہور ہے، راول پنڈی ہے، اسلام آباد وہ چلا گیا، اب وہاں پر اس نے اپنا ایک گھر بنا لیا، ذاتی گھر بے شک بنا لیا، یا اس نے وہاں پر ایک کرائے کا کمرہ لے لیا، تعلیم کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں وہاں پر اس نے 15 دن قیام کیا، وہاں رہائش رکھی، اپنا سامان بھی رکھا اور پھر آتا جاتا رہتا ہے، گھر بھی آتا ہے وہاں بھی چلا جاتا ہے، تو یہ دونوں جگہ اس کے لیے کیا ہو جائیں گی، وطن ہو جائیں، وہاں بھی مکمل نماز، یہاں بھی مکمل نماز۔ البتہ اگر کبھی وہاں سے نکلا اور اس نے وہاں سے اس طرح نکلا، تبادلہ ہو گیا یا تبادلہ نہیں کیا، مسافر تھا، وہاں سے اس نے نکلا اور اپنا سارا سامان اس جگہ سے اٹھا لیا کہ اب میں اس جگہ یہاں نہیں رہنا چاہتا، اس شہر کے اندر، وہاں سے ترک کر کے کسی اور شہر چلا گیا، واپس آ گیا ایک مرتبہ کے لیے، اس کا وطن اقامت ختم ہو گیا۔ اب جب دوبارہ جائے گا اسی شہر میں، اسی کمرے میں جا کر قصر کی نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ وہاں پر اپنا وطن باطل کر کے آیا ہے، اپنا سامان اس نے ایک مرتبہ اٹھا لیا، اس کا پچھلا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہی حکم ہے ایک بندہ اپنے اصلی گھر کو، جس میں اس کے ماں باپ رہتے ہیں، جہاں اس کی جائیداد ہے، جہاں اس کی زمین ہے، اس نیت سے ترک کر کے اپنے بیوی بچوں کو، اگر بیوی بچے جائیں تو پھر ترک نہیں ہوگا، بیوی بچوں کو لے کر چلا جاتا ہے، گیا ملازمت کے لیے تھا لیکن کہتا ہے بس اب میں نے یہاں، میری مستقل رہائش وہیں ہوگی، خوشی غمی پر آؤں گا، جو خوشی غمی ہوگی رشتہ دار جو بیٹھے ہیں وہ آئے گا، لیکن اب مستقل، اب اس کا وطن اصلی بھی ختم، اب اس کا یہ وطن اصلی ختم ہو کر جہاں وہ چلا گیا وہ اس کا وطن اصلی بن گیا، اور یہ اس کا وطن اقامت یہاں آ کر اس نے 15 دن رہا تو ٹھیک ہے، اگر 15 دن سے کم آئے گا اپنے گھر اپنے شہر کے اندر جہاں وہ پلا بڑا اس کے اندر وہ قصر نماز پڑھے گا۔ لیکن یہ سارا کا سارا دار مدار کس پر ہے؟ نیت کے اوپر ہے کہ وہ کس نیت سے اس نے اپنے اس گھر کو چھوڑا ہوا ہے، ترک کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ مطلقاً جو نیت ہے وہ یہ ہے، ایک بندے نے کی 2 بیویاں ہیں، ایک اس شہر میں بیٹھی ایک دوسرے شہر میں بیٹھی، دونوں شہر اس کے لیے اس نے وہاں پر 15 دن قیام نہیں بھی کیا، اس نے وہاں پر گھر بنا لیا، وہ اس کا وطن اقامت بن جائے گا۔ تو لہٰذا جہاں گھر والے نہیں ہوں، اکیلا ہے، 15 دن سے کم ہے، وہاں قصر کرے گا، جہاں مستقل اپنے شہر ہے یا وہیں پر ہے، یا کسی ایسے علاقے میں اپنے شہر کی حدود سے کسی ایسے علاقے کی طرف اس نے سفر کیا جس کی مقدار 77.24، یہ اصل مقدار ہے، ویسے تو ہے حدیث میں 48 میل، جس کا کلومیٹر میں حساب لگایا جائے وہ بنتا ہے 77.24، جسے ہم کہتے ہیں 78 کلومیٹر تقریباً، کیونکہ احتیاط کے تقاضا ہے، کچھ تھوڑا بہت فرق لگ سکتا ہے۔ 78 کلومیٹر جب سفر ہو جائے شہر کی حدود سے، اس کے بعد اگلے شہر کی حد تک اس کا فاصلہ 78 کلومیٹر بنتا ہے۔
اب یہ مسافر ہے، جیسے اپنی اڈالی کی حدود کراس کرے گا، سیم پل کراس کرتا چلا جائے گا، وہاں پر یہ کیا کر سکتا ہے، اپنی قصر نماز اس کی شروع ہو جائے گی۔ وہاں سے آتے ہوئے بھی کیونکہ جو رقبے کے لحاظ سے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے شہر کی حدود چاہے اس کے علامات ظاہر نہ بھی ہوئی ہوں، تو جیسے سیم پل اس نے ہمارے شہر کی طرف سے کراس کیا یا ادھر بطالے کی حدود ختم ہوئی، تو جیسے اس کو کراس کرے گا، وہ نماز جو پیچھے اس نے قصر پڑھنی تھی، اب وہاں پر وہ پنجاب کالج کے پاس بھی اگر پمپ کے اوپر بھی پڑتا ہے تو وہ قصر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ رقبے کے لحاظ سے عمومی طور پر وہ اڈالی شہر کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو ارد گرد وہاں تک جوراباد کی حدود سمجھی جائے گی تو بار بار پڑھ لے گا، جیسے اپنے علاقے میں داخل ہوگا وہاں مکمل نماز پڑھے گا۔ باقی اس کے مزید مسائل بھی انشاءاللہ ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دینی احکام کی سمجھ عطا فرمائے۔